ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے پروگرام شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں مشہور و معروف قانون داں بھی ہیں، جسٹس ریٹائرڈ جسٹس بھی ہیں ہائی کورٹ کے، اور وائس چانسلر ہیں پاکستان کی پہلی لاء یونیورسٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں جناب قاضی خالد علی صاحب۔ پروفیسر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو تعلیمی نظام میں جو رکاوٹ کا باعث بنا ہوا ہے اس پورے نظام میں، کیونکہ آپ کی گفتگو سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ کہیں کہیں آپ نے یہ بتایا کہ فنڈز روک لیے جاتے ہیں، اور یہ ظاہر سیاستدان اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان میں سے کون سا ایسا طبقہ ہے جو اس تعلیمی نظام کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ اس میں یہ مشترکہ ذمہ داری ہے، جی، کیونکہ اب زمانے تھوڑے بدل گئے۔ جی، پہلے جو 50 سال پہلے، اس سے پہلے چلے جائیں تو اس وقت بیوروکریسی زیادہ اسٹرانگ ہوتی تھی، جی، اور اس وقت جو پولیٹیشینس تھے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، بالکل ایسے، بیوروکریسی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ جی، اچھا، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ جی، اب میں نے تو دیکھا ہے کہ اب جو زیادہ اسٹرانگ ہے وہ گورنمنٹ ہے۔ جی، اچھا، اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹس بھی ہوئی ہیں۔ جی، چودھری ظہور الہی صاحب تھے جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اور منسٹر فار لیبر اوورسیز پاکستانیز، اس طرح کا ان کے پاس محکمہ تھا۔ تو سیکریٹری اور وزیر کے درمیان اختلاف ہوا جی، پاورز کے حساب سے۔ جی، تو اس وقت کے رولز آف بزنس میں سیکریٹری کو زیادہ پاورز تھے۔ جی، تو پھر کیبنٹ میں معاملہ گیا، جی، اور کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نو، منسٹر مینز مور پاورفل دین دا سیکریٹری۔ جی، اور پھر رولز میں لکھا گیا، رولز آف بزنس میں، گورنمنٹ مینز دا منسٹر۔ جی، اب منسٹرز کے اپنے کئی جو ہے نا کچھ رولز آف بزنس میں کوئی وزیر کے بھی پاورز بعض اوقات چیف منسٹر صاحب کے پاس ہوتے ہیں، جی، بائی لاء، جی، باقاعدہ اس میں انڈیکس ہے، شیڈول بنا ہوا ہے جی، کہ کون کون سے اختیارات ہیں جو وزیر استعمال کرے گا، کون سے اختیارات ہیں جو چیف منسٹر استعمال کریں گے، کون سے اختیارات ہیں جو گورنر استعمال کریں گے، جی، اور کون سے وہ معاملات ہیں۔ سیم پوزیشن فیڈریشن میں، جی، فیڈریشن میں بھی بائی جو ہے رولز آف بزنس ہیں، جی، جس کو گرین بک بھی کہتے ہیں۔ جی، جی، تو قانون کے حساب سے تو جو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے، جی، کیونکہ بیوروکریسی کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ جی، بالکل، جتنی سمریز ہیں جی، جو پریپیئر کی جاتی ہیں، جی، ایڈوائز کیا جاتا ہے، جی، تو وہ نیچے سے بن کے آتی ہیں۔ تو پالیسی بنانے میں بیوروکریسی کے رول کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن اوور آل جو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے وہ تو پھر کیبنٹ ہے، پرائم منسٹر ہیں یا چیف منسٹر ہیں۔ تو یہ پالیسی ڈیسیجن تو گورنمنٹ کو ہی لینا ہوتا ہے۔ جی، بالکل، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ گورنمنٹ تو چلی جاتی ہے نا، پھر وہ نظام پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، پھر وہ اس نظام کو جس طرح جو نجو صاحب کا میں نے ذکر کیا، جی جی، پھر اسی طرح پھر وہ جو ایک تعلیم کی طرف بڑھا جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ وہیں پہ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب لوگوں میں جس طرح کا شعور آ رہا ہے، آپ اس سے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اب بہتری آ جائے گی کسی حد تک؟ اصل میں اس میں جو اگر آپ اجازت دیں تو میری پرسنل اوپینین ہے، اور اس میں ضروری نہیں آپ مجھ سے اتفاق کریں۔ جی، بالکل، میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ اس کو کرنے دیا جائے۔ جی، ہمارے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیا جاتا، بالکل۔ تو بہتری جب آ سکتی ہے کہ ہر فرد اپنا کام کرے، دوسرے کے کام میں انڈیو انٹرفیئر نہ کرے۔ جی، تو یہاں پر یہ پالیسی ڈیسیجنس لینے میں بیوروکریسی کا بھی بڑا رول ہوتا ہے، وہ گائیڈ کرتے ہیں، اور پولیٹیشینس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ڈیسیجن لیتے ہیں۔ تو دونوں کے مشترکہ ذمہ داری میری نظر میں بنتی ہے، کیونکہ بیوروکریسی بھی سپریم کورٹ نے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ کہا، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا، سرکاری افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حکومتوں کے آپ ناجائز احکامات کو آپ نہیں مانیں۔
سپریم کورٹ بھی یہی کہتا ہے کہ رول کیسے چلیں، قانون کے مطابق کام کریں. بالکل. تو اگر کوئی غلط ڈیسیجن لیتا ہے آپ امپلیمنٹ نہ کریں. جی. تو ہے بہرحال مشترکہ ذمہ داری. یہ ابھی ہم اتنے زیادہ کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے، میرے دونوں خیال کا میں برابر تو کا. ہاں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے بہت سی کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، تو ان کتابوں میں جو قانون سے متعلق ہی کتابیں ہیں یا کسی اور طرف بھی آپ نے نظر دوڑائی؟ نہیں، اس میں جو ہیں لاء کے ہی حوالے سے. اچھا. اور اس میں ایک تو میری سوشل لیجسلیشن کے اوپر ہے، یہ LLM فائنل میں جی. سبجیکٹ ہے کراچی یونیورسٹی میں بھی اور پاکستان کی دوسری جگہ بھی. تو اس میں جو میری بک ہے سوشل لیجسلیشن پہ، وہ ریفرنس بک کے طور پر استعمال ہوتی ہے. تو وہ میری کتاب پھر میں نے جو قانون شہادت میں ایڈمیسیبلٹی، ریلیونسی اینڈ ان ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس کے حوالے سے، تو وہ بھی پھر میں نے یہ مینول آف ایکسائز لاء، تو قانون سے ہی متعلق وہی تو انہی کتابوں کا. ہاں، تو پھر میرے جو ایز این ایڈوکیٹ یا ایز این ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو میں نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں تقریباً کوئی 80 کے قریب میرے رپورٹڈ ججمنٹ ہیں، تو وہ میں نے بک فارم میں کمپائل کیے. اسی طرح سے ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت میں جو میں نے ججمنٹ تحریر کی ہے، جو رپورٹڈ ججمنٹ ہیں، وہ بھی میں نے بک فارم میں. تو اس طرح سے جو ہے کوشش کی ہے کہ وہ پروفیشن کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ سندھ ہائی کورٹ کے جج رہے تو اس میں مطلب آپ نے بہت سارے فیصلے بھی اس میں دیے ہوں گے، تو کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ کو آج تک یاد ہو کہ بھئی یہ جو میں نے فیصلہ دیا تھا وہ واقعی بہترین ترین تھا، یا تمام واقعات ایسے؟ اس میں مثلا ہر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اپنے فیکٹس کے اوپر ہوتا ہے. جی. لیکن میرے 3-4 ججمنٹ جو مجھے اچھے لگتے ہیں، جی. اس میں ایک ججمنٹ ہے جو ایونٹس کے نام سے ہے، سینوفی ایونٹس، PLD 2008 کراچی میں یہ رپورٹڈ ہے، پیج 265 ہے میرے خیال ہے. تو بہرحال سینوفی ایونٹس ورسز پروونس آف سندھ. اس میں لیجسلیٹو کمپیٹنسی آف دی پروونشل گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ بحث تھی. اور ججمنٹ سپریم اپنا ہائی کورٹ کے تقریباً سنگل جج کا فیصلہ تھا. بہت اچھا فیصلہ تھا. اٹ واز ویل ریٹن اینڈ ویری گڈ ججمنٹ. اس میں کوئی 450 ملٹی نیشنل اور دوسری آرگنائزیشنس تھیں، اور اٹ واز ان ریسپیکٹ آف لیوی آف انفراسٹرکچر سیس. تو وہ اپیل ہم نے سنی تھی، ڈویژن بینچ تھی میری اور محترمہ جسٹس قیصر اقبال صاحبہ کی. ججمنٹ میں نے لکھا تھا. تو اس میں ہم نے کمپیٹنسی اور لیجسلیٹو کمپیٹنسی، کانسٹیٹیوشنل، فائنینشیل پاور، فسکل پاورز، تو بڑی لمبی جو ہے وہ بحث کی تھی وہ. تو وہ ججمنٹ بھی مجھے جو ہے وہ بڑا اچھا جو ہے. اسی طرح سے ایک اور ججمنٹ تھا جو میجسٹریل پاورز کی بیل پری اریسٹ کے حوالے سے تھا. اور 2002 میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے بیل پری اریسٹ ان اے وے ملزم کو اپنے پاس سرنڈر کرایا، اور اس کے بعد ان کو بیل پری اریسٹ گرانٹ کی. اس کی سیشن میں اپیل کی گئی، ریویژن، وہ بھی ڈسمس ہوئی. پھر ہائی کورٹ میں آئے کمپلیننٹ سائڈ. پھر کمپلیننٹ سائڈ دلچسپی اپنی چھوڑ گیا. تو اس وقت جسٹس غلام ربانی صاحب تھے، آنریبل جسٹس غلام ربانی صاحب. تو ہز لارڈشپ ایز ہی دین واز، ہی کنورٹیڈ دیٹ ویری ریویژن انٹو سو موٹو ایپلیکیشن. تو وہ پھر 2002 کے بعد 2008 میں نے ڈیسائیڈ کیا اس سے. اور اس میں نے یہ ہولڈ کیا کہ جو میجسٹریل کورٹس ہیں ان کو بیل پری اریسٹ کے پاورز نہیں ہیں، اور خالی کسی کو اپنے پاس سرنڈر کرنا اور اس طرح سے اس کو، تو یہ سب اٹ از ناٹ وارنٹیڈ انڈر دی لاء. تو اس طرح کے اور بھی ہیں. تو
ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو نظام ہے ہمارا، جو عدالتوں کا نظام، یا جو وہاں پہ جو لاء ہے ہمارا جو پڑھایا جاتا ہے یا جو وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے، اس میں کچھ رد و بدل کا کوئی ہے کہ مطلب اس میں تھوڑی بہت رد و بدل کی ضرورت ہے کہ بہتری کے لیے؟ کیونکہ بہت ساری چیزوں میں بہت سارے لوگ نالا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو چیز تھی یہ تو صحیح نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نقوی صاحب، یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. اور آپ جیسے اب دیکھیں ہمارے ہاں کسی بھی قانون کا اگر میں نام لوں جی تو وہ انگلینڈ کے بنے ہوئے ہیں. جی بالکل، اسی لیے ہے نا، CRPC ہے یا PPC کے ہے یا جو بھی. جی تو گارجین اینڈ وارڈ ایکٹ کہہ لوں یا جو بھی اگر کوئی قانون کا نام لیں تو وہ 1890 اور 1860 اور اچھا خود انگلینڈ میں اب قوانین وہ نہیں رہے. جی ہاں، وہی یہی پہ ایک پریشانی ہے کہ یہاں پہ وہ قوانین نہیں رہے، لیکن ہمارے ملک میں آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں. انگلینڈ نے کافی اپنے قوانین کو، جیسے کرمنل پروسیجر ایکٹ ہے تو ابھی 2006 کا ہے آپ کا. جی سول پروسیجر ایکٹ ہے، وہ بھی آپ کے لیٹسٹ ہے. بالکل. اسی طرح سے جو ہیومن رائٹس کے ایکٹ ہیں، یا جو ہمارے ہاں اب تو انگلینڈ میں باقاعدہ جو سسٹم ہے، اب سولیسیٹر کو بھی رائٹ آف آڈینس دے رہے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. تو سسٹم امپروو کی طرف جو ہے خود انگلینڈ میں بڑی امپرومنٹ آ گئی ہے. پہلے آپ کے یہاں کانسٹیٹیوشن یا تو اب روایتیں چلتی تھیں، اب کچھ چینج آ گئی ہے. ہاؤس آف لارڈس کا نام چینج ہو کے تو اب سپریم کورٹ رولز بن گئے. انگلینڈ کے اپنے سپریم کورٹ رولز ہیں. تو یہ کافی خود انگلینڈ نے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیا ہے. تو ہمیں بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے قوانین کو اپنی ضروریات کے مطابق ہم اس کو اپڈیٹ کریں. اور پاکستان میں پاکستان لاء کمیشن قائم ہے، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہیں. اسی طرح سے اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل ہے. اسی طرح سے فیڈرل شریعت کورٹس ہیں. تو یہ امینڈمنٹ کی مختلف جگہ سلسلہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، کچھ چل بھی رہا ہے اور مختلف جو ہے ریویو بھی ہوئے ہیں اور کچھ امینڈمنٹس بھی آئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی یہ مطلب افسوسناک بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 68 ایئرز ہو چکے ہیں، 68 سال کے بعد بھی ہمارا آج تک قانون جو ہے جوں کا توں ہے، جبکہ ہم وہی بات جو آپ نے کہی کہ ہم جہاں ہیں وہاں پہ قوانین چینج ہو گئے لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. تو اس میں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یا جو ہمارے سیاستدان ہیں جو وزیر قانون بنتے ہیں، تو انہوں نے کوئی ان کی طرف سے کوئی بہتری آپ کو دکھائی دیتی ہے یا بس جوں کا دودھ چل رہا ہے ابھی تک؟ نہیں، کوششیں تو ہوتی ہیں. جی دیکھیں نا، اب جو جیسے ابھی پشاور سے ٹیلی فون آیا تھا. جی ہاں. پشاور میں پچھلی حکومت نے ایک بھی آرڈیننس جاری نہیں کیا. تمام لیجسلیشن ہوئی ہے ایکٹ کے تحت. سندھ اسمبلی کا آپ ریکارڈ دیکھیں، سندھ میں بہت لیجسلیشن ہوئی ہے. پنجاب میں بھی یہ پوزیشن ہے، فیڈریشن میں بھی کافی. تو یہ لیجسلیٹو پروسیس چلتا رہتا ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے. لیکن پھر بھی بڑی گنجائش ہے، مختلف قوانین میں فردر امپرومنٹ کی گنجائش ہے. اور یہ پروسیس کنٹینیوس پروسیس ہے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اور اب تو جو میں نے دیکھا ہائی کورٹ میں اور پارلیمنٹ میں بڑے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں اور بڑے سینئر لائرس ہیں. سینیٹ میں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں، ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب ہیں، بیرسٹر محمد علی سیف صاحب ہیں، بڑے سینئر لائرس ہیں. اسی طرح سے افتخار گیلانی صاحب ہوتے تھے لاء منسٹر، ہی واز ویری لرنڈ اینڈ سینئر لائر. بالکل. تو اسی طرح سے مظفر حسین شاہ صاحب پہلے سے تو مثلا کرتے رہتے ہیں کام یہ. لیکن پرابلم جو آتا ہے امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. وہ وہاں پر ہمارے یہاں لیکنگ ہے. تو قانون سازی اور قانون پر عمل، لیکن عمل نہیں ہو پا رہا. عمل نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی گنجائش ہے. لیگل ایجوکیشن میں بھی گنجائش ہے. فردر جو سبجیکٹس ہیں، اب جیسے ہمارے یہاں ایرو اسپیس لاء پہ کوئی ہمارے یہاں نہیں ہے. تو اس طرح سے جو لیگل ایجوکیشن میں بھی کافی امپرومنٹ کی گنجائش ہے. اور لیگل ایجوکیشن کے ساتھ جوڈیشل ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے عدالتوں کے طریقہ کار میں. اور ہمارے یہاں اب یہ سسٹم تھوڑا سا چینج بھی ہو رہا ہے.
چینج اس طرح سے ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں جی کہ جو پہلے ہمارے انڈر گریجویٹ لا نہیں ہوتا تھا، گریجویشن 14 ایئرس، اس کے بعد LLB ہوتا تھا 3 سال کا، اور 17 ایئرس میں ہوتا تھا. جی اب ہمارے پاس انٹر کے بعد 5 سال کا پروگرام شروع ہو گیا ہے، جو جس طرح سے میڈیکل میں اور انجینئرنگ میں انٹر کے بعد آتے ہیں اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹر یا انجینئر بن کے نکلتے ہیں، جی اسی طریقے سے اب لاء میں بھی 5 سال کا انٹر کے بعد ہے، اور وہ BA LLB آنرس کی ڈگری دی جاتی ہے. اگر کوئی 2 سال بعد چھوڑ دیتا ہے تو وہ BA لاء کی ڈگری اس کو ملتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے پہلے جو انگلینڈ میں A لیول کے بعد LLB کرتے تھے لندن یونیورسٹی یا انگلینڈ کی دوسری یونیورسٹیز سے، وہ ہمارے یہاں ریکوگنائز نہیں کی جاتی تھی، بلکہ یہاں کی لاء ڈگری جو A لیول کے بعد ہو، اس کے بعد بھی اس اسٹوڈنٹس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ گریجویشن کرے، پھر اس کی ڈگری مانی جاتی تھی. تو وہ بھی قانون میں ترمیم آ گئی ہے، اور اب جو انگلینڈ کی 3 سال کی LLB ڈگری ہے آفٹر A لیول، اس کو ہمارے یہاں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو یہاں آپ نے جو یہ بہت زیادہ جو محنت کی یونیورسٹی کے قیام کے لیے، جو آپ نے جد و جہد کی، اور جو ہے یہ قائم ہو بھی گئی ماشاء اللہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو لاء یونیورسٹی، تو آپ اس کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جو ہم جو نئی کھیپ جو ہم نکالیں گے، تو لیکن ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ تو ابھی تک زیادہ بہتر نہیں ہو پائے، تو یہ وہاں جا کے لوگ جو ہے پھر دوبارہ سے اسی پوزیشن میں نہیں کھڑے ہو جائیں گے جس میں پہلے کے لوگ کھڑے ہیں؟ اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو عدالتی نظام ہے اس میں کوالٹی آف جج علیحدہ چیز ہے، اور اویلیبلٹی آف انفراسٹرکچر مختلف چیز ہے. جی. تو جو پہلے اسٹف آیا لاء کالجز میں، یہ وہی اسٹف تھا جو آیا، وہی پھر آگے گیا. اچھا، ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے، جو اس میں ایک تو ہم نے جو ہماری فیکلٹی ہے وہ پرماننٹ فیکلٹی ہے، اور پرماننٹ فیکلٹی میں جو ہمارا سلیکشن بورڈ ہے اس میں سپریم کورٹ کے سابق جج، سابق چیف الیکشن کمشنر حامد علی مرزا صاحب ہیں، ہائی کورٹ کے آنریبل سینئر پیونی جج جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ہیں، سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس خلجی عارف حسین صاحب ہیں، ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس منیب احمد خان صاحب ہیں، پبلک سروس کمیشن کے نمائندے. تو یہ میرٹ کے اوپر ہم نے باقاعدہ جو پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرر سب میرٹ کے اوپر فل ٹائم ان کو ہائر کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے جو گریڈ دیے ہیں وہ گورنمنٹ کے گریڈ اپنی جگہ ہے. جیسے جو ہمارا لیکچرر ہے وہ گریڈ 18 میں، اسسٹنٹ پروفیسر 19 میں، ایسوسیٹ پروفیسر 20 میں، اور پروفیسر گریڈ 21 میں. اس کے ساتھ ہی ہم نے نان پریکٹسنگ الاؤنس بھی دیا ہے کہ جو لائرس، سینئر لائرس اپنی پرائیویٹ پریکٹس چھوڑ کر یہاں پر فل ٹائم تو ان کو ہم نے انسینٹیو دیا ہے. اسی طریقے سے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم نے وزٹنگ فیکلٹی بھی رکھی ہے، دونوں کو بیلنس رکھا ہے. وزٹنگ فیکلٹی میں ہمارے فارمر چیف جسٹس پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب، فارمر جسٹس رشید رضوی صاحب، جسٹس خلجی عارف حسین صاحب، جسٹس منیب احمد خان صاحب، محترمہ جسٹس قیصر اقبال صاحبہ، جسٹس ندیم اظہر صدیقی صاحب، جسٹس علی اسلم جعفری صاحب. تو سینئر اور یہ سب. تو اب فیکلٹی، اس کے ساتھ ہی جو ہماری لائبریری ہے، اور جب تک ہم نے منیمم کرائیٹیریا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا تھا اس کو جب تک ہم نے کنفارم نہیں کیا، ہم نے ایکریڈیشن کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا پاکستان بار کونسل سے، کیونکہ مشروم گروتھ ہم نہیں چاہتے. تو اس میں باقاعدہ جو ہماری لاء لائبریری ہے اس میں 6,500 کتابیں، جو ہماری ڈیجیٹل لائبریری ہے 40,000 بکس کی اس سے کنیکٹیویٹی ہے، 30 کمپیوٹرس ہیں. تو وہ اچھی ایک تو یہاں سے جو میرٹ کے اوپر ایڈمیشن ہوں گے اور یہ سیمسٹر سسٹم ہوگا. مطلب اس میں کوئی امیر غریب کا کوئی وہ نہیں ہوگا، جو میرٹ پہ آئے گا اس کو رکھ لیا جائے گا، اس کو تعلیم دی جائے گی. کوئی بھی اسٹوڈنٹ
نان پیمنٹ آف فیس کی وجہ سے میرٹڈ اسٹوڈنٹ کبھی واپس نہیں جا سکے گا. وہ ہمارا انڈومنٹ فنڈ ہے. کیا کہنا. اور انڈومنٹ فنڈ ہے اور اس میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی 28 ملین رکھے ہم نے. دیکھیں ایک تو ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ماسٹرس اینڈ ڈاکٹریٹ پروگرامس میں کافی کام کر رہی ہے. بالکل. اور میں بڑی ایمانداری سے عرض کروں کہ اس وقت جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے جی اس کو جو فیڈرل گورنمنٹ کی نقوی صاحب فنڈنگ ہے وہ ان پیرالل ہے. یہ کافی چیزیں ہیں جو لوگوں کی نالج میں نہیں ہوتی، لیکن جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے، جب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب اس کے چیئرمین تھے، ان کے دور سے بہت ہی پہلے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہوتا تھا. اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہائر ایجوکیشن کے لیے پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی قائم ہو گئے. جی پنجاب نے بھی قائم کیا ہے، سندھ نے بھی قائم کیا ہے. تو وہ گورنمنٹ اپنے سطح پر کوششیں تو جی. ڈاکٹر صاحب پہلی جو یونیورسٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو جس کے آپ وائس چانسلر ہیں، پہلے وائس چانسلر ہیں، محنت آپ نے بہت کی، جستجو آپ نے بہت کی ہوگی. ایک اس میں جو ہے جو ٹیوشن فیس ہے کہ مطلب ایک لوگ سننا چاہیں گے اس کو بھی کہ ٹیوشن فیس میں آپ نے وہ تو وضاحت کری دی کہ کوئی بھی اگر اس پہ میرٹ پہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا، ہم اس کی بھی تو مطلب یہ اس میں فیسلٹیز. تو اس میں آپ کی ایک ٹیوشن فیس کتنی ہوتی ہے اس شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی؟ یہ ابھی ہماری نئی یونیورسٹی، اس کا ابھی ہم نے جو 8 اپریل کو ہم نے اس میں لانچنگ کی ہے جی. اور اس میں آنریبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس فیصل عرب صاحب اور آنریبل گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد صاحب بھی تشریف لائے تھے جی. اور تاجکستان کے بھی تھے ایمبیسیڈر. جی. ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے بھی ڈائریکٹر تھے. جی. انوار احمد زئی صاحب انٹرمیڈیٹ بورڈ کے چیئرمین وہ بھی تھے. جی. اور اسد اشرف ملک صاحب. جی. تو یہ ہم نے اس میں جو 8 اپریل کو ہمارے ڈان، جنگ اور کاوش میں ایڈورٹائزمنٹ سپلیمنٹ بھی 2 پیج کا آیا. تو اس میں فیس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ جو سرکار کی ہے آئی بی اے اس کے ہم نے مطلب جو گورنمنٹ کی مقرر کردہ فیس ہے وہی جو آئی بی اے کی فیس آئی بی اے کی فیس وہ دیٹ از پبلک سیکٹر آرگنائزیشن. اور اس میں ہمارا انڈومنٹ فنڈ ہے. ایڈمیشن ہمارا میرٹ کے اوپر ہوگا، پری ایڈمیشن انٹری ٹیسٹ ہوگا، منیمم 50% مارکس جی اور انٹری ٹیسٹ. اچھا دوسرا آپ کی اگر ٹائم آپ کا ہو جی بالکل تو میں ایک اور آپ کے پروگرام کے توسط سے جو میں نے ابھی پبلک نہیں کیا جی بالکل بالکل اس میں نقوی صاحب ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے جو ابھی ہم نے پبلک نہیں کیا ہے، جو ہم کریں گے جولائی میں انشاءاللہ. ہم ایک نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور اس میں نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں تو انوار احمد زئی صاحب چیئرمین انٹر بورڈ ہیں اور وہ بورڈز کے چیئرمینس کی کمیٹی کے بھی جی چیئرمین ہیں. تو ان سے بھی میں نے ڈسکس کیا اور تو ہم نے اس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے ملک سے جو اچھے اسٹوڈنٹس جو ٹاپ پوزیشن کے یا میریٹڈ ان کو ہم اپروچ کریں اور ان کو ہم انسینٹیو دیں کہ آپ اگر لیگل ایجوکیشن میں آپ تشریف لانا چاہتے ہیں، آپ اگر یہ کیریئر اپنانا چاہتے ہیں تو آپ کے جو پری انٹری ٹیسٹ ہے وہ یونیورسٹی کے خرچے کے اوپر آپ کراچی میں آ کے ٹھہریں، ٹیسٹ آپ کوالیفائی کریں تو پوری فیس ہم آپ کی جو ہے وہ معاف کر دیں. تو وہ جتنی فیسلٹیز اسی طریقے سے جو مسلم کنٹریز کے حوالے سے پچھلے دنوں 23-24 فروری کو جی اسلام آباد میں ہوٹل سرینا میں وی سی فورم مسلم ورلڈ کی اس کی کانفرنس ہوئی تھی. جی جی. تو پاکستان کی 60 یونیورسٹیز نے مسلم کنٹریز کے لیے 1000 اسکالرشپ اناؤنس کی ہیں. تو اس میں 20 اسکالرشپ ہم نے بھی اناؤنس کی ہے مسلم کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اور تقریباً کوئی 200 کے قریب وائس چانسلر تشریف لائے تھے. جی. تو یہ نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لیگل سائیڈ میں جو اپنا پروفیشن اپنانا چاہتے ہیں جی
ان کو رہائش بھی فری دیں گے اور ان کا جو ہے ان کو جو ان کا وہ بھی پورے فیس بھی معاف کر دی جائے گی اگر وہ اس پہ معیار پہ آپ کے پورے اترتے ہیں. وہ پورا ہمارا نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام. اچھا جب میں آئی بی اے کا ڈائریکٹ تھا، میں چیئرمین بینگ اے جج آف ہائی کورٹ میں آئی بی اے کراچی کے بھی بورڈ آف گورنر کا چیئرمین تھا جی. تو وہاں پر ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے بڑا اچھا یہ پروگرام انٹروڈیوس کیا تھا. اور آئی بی اے کا یہ نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا. اور امن فاؤنڈیشن نے ان کو 10 کروڑ روپے کا ڈونیشن بھی دیا تھا، ایم او یو وغیرہ سب سائن ہوا تھا. تو لوگ آہستہ آہستہ اس طرف، اصل میں ہوا کیا نقوی صاحب کہ وکلا تحریک کے بعد جی بالکل جو کافی اسٹوڈنٹس کا رجحان لیگل ایجوکیشن کی طرف بڑھا ہے. جی. پہلے تو وہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا نہیں لگتا مجھے کہتے ہوئے، لیکن عام پرسیپشن یہ تھا کہ جس کو کہیں اور داخلہ نہیں ملتا تھا نا وہ لاء کرنے چلا میڈیکل یا انجینئرنگ وغیرہ میں. جی. اور اس میں ایکسیپشنل وہ تھے جی جو بائی چوائس آتے تھے. اس میں ججز کے بیٹے یا لائرس وغیرہ کی فیملی کے لوگ، جی تو وہ اس پروفیشن کو بائی چوائس اڈاپٹ کرتے تھے. اور نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو دوسری جگہ جو ہے میرٹڈ اور میرٹ پر ایڈمیشن نہیں لیتے. تو یہ تھوڑا سا پرسیپشن جو وکلا تحریک نے جو معاشرے میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا، اور اس سے اسٹوڈنٹس بڑے اٹریکٹ ہوئے. ہم نے ایسے لاء کالج میں بھی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں جو کراچی کے لاء کالجز ہیں ان کے بورڈ آف گورنر کا بھی میں چیئرمین ہوں. تو ہم نے ایس ایم لاء کالج میں پروگرام شروع کیا تھا، یہ 5 ایئرس گورنر ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کی مہربانی سے 5 سال کا ڈگری پروگرام. اور اس میں جو ہم نے ایڈمیشن دیے تھے وہ میرٹ پہ دیے تھے. اور انٹرویو میں خود بھی بیٹھا تھا. تو اس میں نے کچھ اسٹوڈنٹس بڑے A+ والے اسٹوڈنٹ بھی آئے تو مجھے تعجب ہوا بالکل ایمانداری سے. تو اٹ واز اے پلیزنٹ سرپرائز فار می کہ یہ A1 اسٹوڈنٹ لاء پڑھنے کیوں آ گیا. تو میں نے پوچھا ان سے، تو اس سے پتہ چلا کہ جو وکلا تحریک تھی، جو اس تحریک نے بھی کافی رول اور اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا. اور میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر قاضی خالد علی صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کے لیے ٹائم نکالا اور اتنی مصروفیات کے باوجود آپ ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی اور اتنی معلومات آپ نے لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہمیں فراہم کی اور ہمارے سامعین و ناظرین نے سنی، وہ انتہائی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس میں ہم یہ بھی ہم آپ کے اور میں خود ذاتی طور پہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی شام ہدایت میں. اور میں یہاں پہ میں جناب ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ہدایت ٹی وی کے مولانا غلام حسین عدیل صاحب، وہ بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کا. اور ان کی طرف سے بھی مولانا عباس عابدی صاحب کی جانب سے بھی اور مولانا ظفر عباس ملک صاحب کی جانب سے جو ہمارے ڈائریکٹران ہیں ہدایت ٹی وی کے، ان کی جانب سے میں آپ کے انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی. اور ایز اے وزیر تعلیم آپ نے جو خدمات انجام دی اس کے حوالے سے بھی جو آپ نے معلومات فراہم کی وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں ہمارے لیے. اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور جو تعلیم کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی اور ایز اے وزیر تعلیم جو خدمات ڈاکٹر صاحب نے انجام دی اور اب تک فروغ تعلیم کے لیے جو ڈاکٹر صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ اللہ ان کو شاد و آباد رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے. کیونکہ ایسے ہی پڑھی لکھی شخصیات جو ہیں ہمارے ملک کو آگے بڑھانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اور میں یہاں پہ ہمارے ایک اور ہی جنہوں نے ان سے ہمارا رابطہ قائم کروایا، جناب محمد کامل خان صاحب، جو کہ خود ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ سندھ کے، انہوں نے بہت ہمارا جو ہے ان سے رابطہ کروایا اور ہمیں جو ہے ان تک پہنچنے کی جو رسائی ہمیں حاصل ہوئی وہ جناب محمد کامل خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سندھ جو ہیں، انہوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور میں ان تمام شخصیات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں فون کالز کی اور ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو سے اور ان سے جو سوالات کیے میں ان کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اسی کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیے، کل پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. اجازت دیے، اللہ نگہبان.